کرنا کیا چاہیے آپ کو؟ اصل میں یہ جو اللہ کی راہ ہے تو ساری زندگی، لیکن آپ ضرور جائزہ لو اپنی پسند اور ناپسند کا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عین ممکن ہے کہ تم ایسی چیزوں کو پسند کرو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو، عین ممکن ہے تم ایسی چیز کو ناپسند کرو جو تمہارے لیے مفید ہو، لہذا اپنی پسند اور ناپسند کو ریز شفل کرو۔ پھر غور سے دیکھو اپنی پسندیدہ چیزیں اور پسندیدہ لوگ اور ناپسندیدہ چیزیں اور ناپسندیدہ لوگ، اس کا جائزہ لو۔ دوسرا ایک اور نسخہ یہ ہے، وہ کام جو آپ دنیا میں لوگوں کے سامنے نمائش کے لیے کرتے ہیں وہ کام بند کر، یعنی جن میں اپریسیشن کی تمنا ہو عوام سے، لوگوں سے جو اپریسیشن کی، مثلا آپ کھانا کھاتے ہو، کھانا ضرور کھاؤ، کھانے کے لیے جو آپ اہتمام کر رہے ہو کراکری کا، وہ کھانا نہیں ہے، اپریسیشن ہے۔ اپنی ذات تک رکھو، لیکن جب اپریسیشن کے لیے کرتے ہو تو وہ سارے کا سارا جو ہے نا ایک نمائش بن جاتا ہے۔ وہ کام جو آپ لوگوں میں پسندیدہ شخصیت بننے کے لیے کر رہے ہو، وہ کام عام طور پر آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹے لوگوں میں آپ اس وقت باعزت ہو جاؤ گے جب آپ قصوروار ہوگے۔ جھوٹا آدمی سچے کی عزت نہیں کرتا، لہذا آپ غلطیوں کو اکموڈیٹ کرتے جاؤ گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا لوگوں میں عزت پانے کے لیے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کام، ایسا کام جس میں خواہش ہو کہ یہ کام لوگوں کی نظروں تک نہ پہنچے، وہ کام بھی روک دو۔ وہ عام طور پر غلطی ہوتا ہے۔ وہ کام جو ہم لوگوں کی نگاہ تک نہ کرنا چاہیں، اور وہ کام بھی غلط ہوتا ہے۔ نمائش والا کام اور وہ کام جسے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی لوگوں کی آنکھیں نہ دیکھے، اور سزا اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو کام ہم چھپاتے ہیں، جو جرائم چھپاتے ہیں، سزا اس کی اگر ملنی شروع ہو تو بند کمروں میں ہونے والے جرائم جو ہے نا، وہ پھر اس کا اعلان جو ہے نا وہ تیسری منزل پر ہوتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اس لیے دعا یہ کیا کرو کہ جو کام آپ کے چھپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو مخفی کر کے ہی معاف کرے۔ اس لیے ستار الوجوبی کا واسطہ رہتا ہے۔ ستار الوجوبی کا کب ہوتی ہے؟ کسی آدمی کی کبھی کوئی غلطی آپ کے سامنے آ جائے تو کبھی اس کو پراپگیٹ نہ کرنا۔ آپ کی چھپی ہوئی غلطیاں مت بند رہیں گی پیکٹ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی غلطی کی بات کر رہا ہوں۔ جب کسی آدمی کی غلطی آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس کا بجائے تو پراپگنڈا، اس نے یہ کیسے وہ کیا۔ غلطیوں پر پردہ ڈالنے والا اپنی غلطیوں کو پردے میں پائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے آگے یہ دعا کیے کرو کہ اے ستار الوجوب، میری غلطیوں کو تو ضرور چھپانا، اور تو آپ بھی لوگوں کی غلطیوں کو چھپانا۔ اور ایک بات راز کی ہے، ساری بات ہے راز، جو غلطی چھپی رہ گئی وہ غلطی نہیں ہے۔ آپ بات ہے میرے، تو وہ معاف ہو جاتی، جس نے معاف نہ ہونا ہو وہ ظاہر ہو جاتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی گناہ پر انسانوں کو گواہ نہ بناؤ۔ آپ بات ہے، یہ جو نقصان جو گواہ بنانے والے ہیں اس میں ذرا معافی دیر سے ہوتی ہے۔ آپ بات ہے، تو باقی جو ہے نا یہی ہے پاکیزگی۔ آپ بات نہیں سمجھ رہے جو میں نے راز کی بات کی ہے۔ اظہار آوے ناپاکیزہ، مخفی ہوئے پاکیزہ۔ ہر انسان پاکیزہ، ہر انسان غیر پاکیزہ۔ اظہار ہوگا تو غیر پاکیزہ، اور آپ کے اندر علاشیں جو وجود کی ہیں ساری مخفی رہیں تو آپ سب پاکیزہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہوئی ہے، یہ اسفل السافلین ہے، اور یہی آسن تقویم ہے۔ آسن تقویم اگر اپنی غلطی کا اظہار یوں دنیا میں کر دیتا ہے تو یہ اسفل السافلین ہو جاتا ہے۔ آپ بات سمجھے؟ بات راز کی ہے، سمجھ آئی آپ کو کہ تمام جو ہے نا آپ کا مطلب خون ہے
اور رگوں میں دوڑتا صاف ہے، اگر گر جائے تو وضو شکستہ ہے. اب سمجھے اس طرح بے شمار آپ کے اندر جو ہے مطلب بے شمار واقعات ہے وجود کے اندر، پاکیزگیاں ناپاکیزگیاں پڑی ہوئی ہیں. تو جب تک مخفی ہیں آپ سارے پاکیزہ. اس لیے اظہار جو ہے نا وہی آپ کو ناپاکیزہ بنا دیتا ہے. تو اظہار سے قبل ہمیشہ ہی پاکیزہ ہے. اسی طرح گناہوں کے اظہار کو لوگوں کی گواہی میں نہ کرنا. آپ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگوں کی غلطیوں کو اظہار میں نہ لاؤ، اپنی غلطیوں کو لوگوں کے اظہار میں نہ لے جاؤ. ان کی غلطی آ جائے پردہ ڈال دو، اپنی غلطی آئے پردے میں رکھو، جو پردے میں رہے گی وہ معاف ہو. اب ایسے میرے نا اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ آپ کی باتیں جو ہے نا غلطیاں جو ہے نا جو پردے میں رہ گئی ہیں وہ دعا کر لو، فوراً توبہ کر لو کہ یا رب العالمین تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے میرے اعمال کے حوالے سے رسوا نہیں کیا. کیا کہا؟ تو نے میرے اعمال کے حوالے سے رسوا نہیں کیا، یہی تیری مہربانی ہے. اور اس مہربانی کا شکر ادا کرو. شکر کیا ہے؟ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے گرفت نہ کرو، اس کے یہ شکر ہے. دوسرے آدمی غلط دیکھو، کبھی آپ یہ کر کے دیکھو چاند دن آپ اپنے آپ میں کوئی اور ہی کیفیت پاؤ گے. غلطی نظر آئی ہے تو آپ نے اس کو پکڑ لیا کانوں سے، تو یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، وہ کیا. غلطی کو اگر درگزر کر دو، معاف کرنا اس کو معاف کر دیا اور درگزر کر دیا، تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا جائے گی. پہلا کام کیا؟ اپنے آپ کو معاف کرو غلطی کے بارے میں. آپ کہتے ہیں کب غلطی معاف کرتے؟ کہتے ہیں مجھ سے جو غلطی ہوگی آپ کے ساتھ تعلق بنا میرا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو وہ آپ کہتے ہیں یہ بھی کہ غلطی نہ ہو، یہ رشتے غلط نہ ہو گئے ہو. تو مطلب اپنے اعمال کو جو کر چکے ہو اس کو غلط دوبارہ کہتے ہو ماضی کے حوالے سے. اپنے اعمال کو خود ہی کنٹرول کرو، خود ہی ان کو معاف کر دو. اور وہ تیری زندگی ہے جو تو گزار آیا ہے، نفرت نہ کرنا اس سے. ماضی کے گزری ہوئی زندگی سے نفرت کرنے والا مستقبل کو خطرناک ہی پائے گا. یہ راز ہے. کیا کہا؟ اپنی زندگی سے نفرت کرنے والا آئندہ کی زندگی کو کبھی خوشگوار نہیں پائے گا. ماضی کی زندگی کو قبول کر، آپ یہ تمام حالات کو قبول کر. وہ تیری زندگی ہے، جہاں تو گیا تھا وہ تیری زندگی تھی، جو تیرے ساتھ ہوا یہ تیری زندگی ہے. اپنی زندگی میں جو غلطی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ کے روبرو معاف کر دو، توبہ کر دو، اور جو اس کے احسانات ہے اس کا شکر ادا کر دو. مستقبل سیف ہو جائے گا. لوگوں کے ساتھ ان کی غلطیاں معاف کر دو. والکاظمین، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، والکاظمین الغیظ، غصہ نہ کرنا. والعافین عن الناس، لوگوں سے معافی کر دینا ان کو. واللہ یحب المحسنین، جس کو معاف کرو ساتھ اسے احسان بھی کرو. آپ بات ہے میرے کہ چور ہے معاف بھی کر دو اس کو، ساتھ اس بیچارے کھانا بھی کھلا دو. یہ ہے بات دینے والوں کی. اس لیے سب سے بڑا سخیبہ ہوگا جس نے چور کو کتب بنا دیا. چور کو تو پھانسی دینی تھی اس کو، کہ چور کے ساتھ معافی کر دیا اور ساتھ اس کے احسان کر دیا کہ میرے پاس جس وقت مرتبہ خالی ہے کتب کا، چل تو ہی لگا، چل دیکھا جائے گا. یہ احسان ہے. بات سمجھ آئی کہ شروع میں لوگوں نے کیا احسان کہ غلام کی غلطی معاف کر دی، اسے آزاد بھی کر دی، احسان کر دیا. اب بات سمجھ رہے؟ اس لیے یہ بات آپ اپنے ساتھ کرو، اپنی زندگی کو پسند کرنا. جس نے اپنی زندگی کو پسند کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کیا. اپنی زندگی کو پسند کیا. زندگی کیا ہے؟ تمہارا عمل، تمہاری شکل، تمہارے رشتے، وہ جو ماں باپ نے تم نے بنایا ہے اور وہ جو اللہ نے بنایا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے رشتے جو ہے نا، ماں باپ بہن بھائی، یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. تمہارے کون سا رشتہ ہوا؟ اور میاں بیوی شادی، یہ آپ کا بنا ہوا ہے. اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ بات کریں جیسے اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن اس میں کوئی امکان نہیں تبدیلی کا. یہ رشتہ توڑا جا سکتا ہے، توڑنا نامناسب ہے، ویسے توڑا جا سکتا ہے لیکن وہ رشتہ توڑا نہیں جاتا. آپ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے یہ بات آپ کی زندگی ہے، رشتے آپ کی زندگی ہیں، آپ کے تعلقات آپ کی زندگی ہیں، آپ کا ماضی آپ کی زندگی ہے، آپ کا حال آپ کی زندگی ہے، آپ کا مستقبل آپ کی زندگی ہے. آپ کی ساری زندگی کو پسند کرو. یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا.
اور تھوڑی سی تکلیف ہے، یہ بھی زندگی آپ ہی کی ہے. تکلیف کیا ہے؟ آپ ہی کی زندگی. قبول کرو یا اللہ مہربانی. تو اللہ تعالیٰ سے مطلب آپ فیصلہ کر لو کہ ہم راضی ہیں. اپنی رضا کا اعلان کر دو کہ یا رب العالمین ہم اپنی زندگی میں تیرے فضل کے حوالے سے مکمل راضی. بس سمجھو کہ آپ پر اللہ راضی ہو گیا. نسخہ یہی ہے، جو اللہ پر راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہو گیا. جب تک اللہ راضی نہ ہو تو میں زندگی میں رضامندی نہیں آئے گی. تو اللہ جب راضی ہوتا ہے وہ تمہیں زندگی میں راضی کر دیتا ہے. اس لیے یہ ہے بات. خوشی حاصل کرنے کا میں نے پہلے بتایا، دوبارہ دہرا رہا ہوں، آسان طریقہ ہے. خوش کرنا شروع کر دو، خوش رکھنا شروع کرو، خوش ہو جاؤ. سکون دینا شروع کرو، سکون مل جائے گا. لوگوں کو معاف کرنا شروع کرو، معافی مل جائے گی. احسان کرو، معاف کرو. اب یہ ساری باتیں جو میں آپ سے بتا رہا ہوں، بجائے سے کہ میں آپ کو آیتیں سناؤں، یہ سارا میرا حوالہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں آپ کو وہی بات مطلب کر رہا ہوں. اس لیے آپ ان باتوں کو غور کرو اور سوچو کہ واقعی آپ نے سب کو معاف کر دیا سوائے ایک کے؟ نہیں، بغیر استثناء کے سب کو معاف کر دیا. ہم نے سب کو معاف کر دیا. آپ کو سب سے معافی مل جائے گی. آپ اپنی زندگی میں راضی ہیں، اللہ آپ پر راضی ہو گیا. زیادہ اس میں کوئی پھیلنے والی بات نہیں ہے. باقی آپ نے چھوڑ کے ضرور جانا ہے زندگی کو. اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھا کرو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اچانک واقعہ ہو جائے. آپ سمجھ نا، اچانک واقعہ ہوتا ہے آپ کو افسوس ہوگا. یہ واقعہ ہو رہا ہے ہر روز. بچپن ختم ہو گیا، موت کا بہت سارا حصہ طے ہو گیا. کہتے ہیں موت کا عمل کتنی دیر کا ہے؟ جتنی دیر زندگی کا عمل ہے. یہ سارا عمل اصل موت کا ہے، جس کو آپ زندگی کا عمل کہہ رہے ہیں. بچپن مر جاتا ہے، رشتے مر جاتے ہیں، دوست مر جاتے ہیں، فرینڈ چلے جاتے ہیں، کلاس فیلو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ مرتے جا رہے ہیں انسان. آہستہ آہستہ خوشی مر جاتی ہے، کھانے کے ذائقے مر جاتے ہیں، تعلقات مر جاتے ہیں، احساس ختم ہو جاتا ہے، مرتا جا رہا ہے. اور آخری موت جسے کہتے ہیں وہ سانس کی موت ہے. باقی حالات کی موت ہوتی جا رہی ہے. اور وہ جو نگاہ تھی، آنکھ جس میں کبھی کبھی سرمے کا استعمال ہوتا تھا، اب اس میں اینک کا استعمال ہوتا ہے. فرق پڑ گیا نا؟ بس یہی فرق ہے. یہ ہے کہ موت کا عمل جاری ہو گیا. وہ ذہن جو روشن خیالی کا تھا، اب وہ ذہن جو ہے نا اس میں اداس کے حالات آ گئے. وہ جو محفل سازی کا زمانہ تھا، اب تنہا رہنے کا زمانہ آ گیا. یہ بات ہے جہاں سے یہ موت کا عمل ہے. آخری موت ہے سانس کی. تو سانس کی ختم ہونے سے پہلے آپ دیکھو کہ عمل کیا ہو چکا آپ کے ساتھ. دیکھو آپ نے پرانی تصویریں دیکھو، پھر سمجھ آئے گا. پرانے البم کھول کے دیکھو، پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کہاں سے کہاں چلے گئے. کہ وہ میں ہوں. یہ پرانی تصویریں دیکھو کہ کیا زمانے تھے آپ پر، اور کیا دور تھے آپ پر، اور وہ دور اور وہ زمانے کدھر چلے گئے. جدھر وہ چلے گئے ادھر یہ بھی چلا جائے گا جو باقی ہے. اس لیے اس بات کے لیے تیاری کرو. آپ ایک کام ضرور کیا کرو، رات کو سونے کے بعد جاگنے سے پہلے پھر جاگا کرو. یہ کیا کہا میں نے؟ اچھا، سونے کے بعد اور جاگنے سے پہلے ایک بار ضرور جاگا کرو.